محبت سے بات سن کر قبول کرنے والے ان کی داستانیں ہیں کیسے اسلام میں آئے کیسے آئے. اس میں ایک انٹرویو چھپا ہے عبد الرحمان بھائی کا. ہمارے یہاں چند سال سن 11 کی بات شاید تھی. سن 11 میں 15-20 روز تک بالکل دھند ہو گئی تھی یہاں پورے شمالی ہندوستان میں. اس وقت سب زندگی تھمی ہوئی تھی. بس اخبارات میں ایکسیڈنٹ کی خبریں, 50 گاڑیاں لگ گئی, یہ گڑ گئی, اتنا حال تھا. 15 دن تک بالکل زندگی تھمی ہوئی تھی. تو 6:30 بجے رات کو میرے پاس پھلت میں ایک صاحب کا SMS آیا کہ میں سوربھ بھارتی ایکس بجرنگ دل مکھیہ سچیو جو ہے وہ مکھیہ سنچالک UP اور ورتمان UP RSS مکھیہ سچیو, آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, جب آپ کو سمے ہو مجھے مس کال کیجیے. تو میں نے اسے فون ملایا. تھوڑی دیر مجھے خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کسی عزیز نے اسلام قبول کیا ہو تو ناراض بھی ہو سکتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں کوئی کتاب پڑھی ہو, کچھ کی ہو, اس پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی ہو. اب انہوں نے کہا ہے تو میرے تو مدعو ہیں, طبیب وہ مریض ہے تو میری ذمہ داری ہے کہ طبیب نے مریض نے کانٹیکٹ کیا ہے تو ڈاکٹر کو ضرور ذمہ داری ہے کہ کچھ نہ کچھ رابطہ کرے. تو میں نے ان سے فون کیا. کون؟ میں نے کہا میں کلیم صدیقی. اچھا مولانا جی میں فون کرتا ہوں, میرا فون ہے, میرا مطلب ہے. میں نے کہا نہیں سر اسی سے بات کر لیجئے, اسی سے. نہیں میرا مطلب ہے. اس وقت فون میں پیسے کٹتے تھے, یہ فری کا وہ نہیں چلتا تھا. تو اس نے کہا نہیں میرا مطلب ہے, میں ہی کروں گا. نہیں. میں نے کہا سوربھ جی کیا میرا فون اپوتر ہے, آپ اسی سے بات کر لیجئے. کہ نہیں یہ کہہ کے کاٹ دیا. پھر فون ملایا. میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کہ نہیں میرا مطلب ہے تو میرے ہی پیسے لگنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ آپ کو میرا پریچے تو ہو ہی گیا ہوگا. میں نے کہا پریچے تو اس سے پہلے مجھے آپ کا ہے. میرا پریچے ہے آپ کو؟ میں نے کہا ہاں قرآن میں ہے, بتایا میرے اللہ نے, قرآن میں میرا پریچے ہے کیا؟ میں نے کہا کیا بتایا؟ میں نے کہا قرآن نے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگو تم سب ایک ماں ایک باپ کی اولاد ہو. قرآن نے بتایا یہ رشتہ میں. کیا بتایا قرآن؟ اللہ اس کے رسول کے فرمان کو اپنی آنکھوں دیکھی بات سے زیادہ سچا جاننا اور اس پر یقین کرنا, اس کا نام ایمان ہے. قرآن نے بتایا. نفسیاتی کمزوری پر انگلی رکھی ہے کہ سوتیلی ماں کی اولاد سے نگاہ پھر جاتی ہے, تو اللہ فرما رہے ہیں سوتیلی ماں نہیں, ماں بھی ایک ہے باپ بھی ایک. قرآن نے بتایا یہ خونی رشتہ ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارے بھائی بہن, یہ بتایا قرآن کا رشتہ. یہ عجیب ہے, ہم صاحب ایمان ہیں. بھائی صاحب کو تو بھائی صاحب کہتے ہیں, 25 سال بڑے بھائی صاحب ہیں, 25 سال بڑے بھائی صاحب ہیں. آپ کو کیسے پتا لگا کہ بھائی صاحب ہیں؟ اماں جی نے بتایا نا. تو اماں جی بتائیں رشتہ تو بھائی صاحب, اور اللہ جی رشتہ بتائیں تو غیر قوم. واہ, ہم صاحب ایمان ہیں, اللہ کی بات کو سچا جانتے ہیں. یہ کیسے سچا جاننا ہے بھائی؟ اللہ جی زیادہ سچا جانتے ہیں رشتہ یا اماں جی زیادہ؟ اماں جی تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو سکتا, بدچلن بھی ہو سکتی ہے, تو پھر بھی آپ کو کسی اور کی اولاد ہو سکتی ہے. لیکن اللہ جی سے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات ہوگی؟ اللہ سے زیادہ کس کا فرمان سچا ہوگا؟ اللہ بتا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ قرآن میں ہے ذکر کیا, انا خلقناکم من ذکر و انثی, لوگوں تم سب ایک ماں باپ کی سنتان ہو, تو آپ کا خونی رشتہ ہے میرے سے. آپ میرے چچا ہوں گے یا میں آپ کا چچا یا ماموں, بھانجے کا بھی ہو سکتا ہے, بھائی کا بھی ہو سکتا ہے, رشتہ خونی. کہ اچھا نہیں وہ جو میں نے جس سماج سے میں جڑا ہوا ہوں تو وہ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا. میں نے کہا انسان تو جیسے موسم میں ماحول میں چلے جاتا ہے ویسے لباس بدل لیتا ہے. سردی میں ہوتا ہے تو موٹے کپڑے پہن لیتا ہے, گرمی میں ہوتا ہے تو ہلکے کپڑے پہن لیتا ہے. کہ نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے مسلمان ایمبولینس میں بھی برا لگتا تھا. ایسا جملہ نفرت کا آپ ذرا سوچیں, مسلمان ایمبولینس میں بھی مجھے اچھا نہیں لگتا تھا. یہ مرا کیوں نہیں؟ ایمبولینس میں آدمی ہے تو بالکل موت و حیات کی کشمکش میں ہے. عام آدمی ایمبولینس میں نہیں جاتا تو آدمی کو سمپیتھی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن وہ میں نے ان سے پوچھا بعد میں کہ ایسا نفرت کا جملہ کسی ڈکشنری میں آپ نے کہیں پڑھا اس سے پہلے کہیں اس طرح؟ کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے اندر سے میری کیفیت آپ تک بتانے کے لیے میری زبان پر ایسا جملہ ڈالا. تو مگر میں جب سے وہ آپ کی امانت پڑی ہے اور وہ ہمیں ہدایت کیسے ملی ہے اور پھر مرنے کے بعد کیا ہوگا پڑھ لی ہے میں نے, تو میں تو نیند نہیں آ رہی مجھے. اگر رات کو مر گیا تو میں کیا ہوگا ایمان کے بغیر؟ تو میں نے کہا کہ تو مگر میں جس سماج سے جڑا ہوا ہوں مولانا صاحب,
اس سماج سے جڑ کر اسلام قبول کرنا ہے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ سے ٹکرانا یا آگ میں کودنا۔ میں نے کہا سوربھ جی جس سنسار میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایک اللہ مالک کی حکومت چلتی ہے، صرف اس مالک کو نہ ماننا پہاڑ سے ٹکرانا اور آگ میں کودنا ہے، اس کو ماننا نہیں کہ اس کے لیے آپ مجھے سمجھ دیجئے تو میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میں 1 ہفتے کے سفر پہ جا رہا ہوں، اتنی دیر ہو جائے گی، آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ہمارے ایک ساتھی ہیں، بلند شہر کے تھے، وہ بلند شہر میں اس وقت تھے، میں نے کہا علی گڑھ میں ہمارے ایک ساتھی ہیں، میں ان کا نمبر دے رہا ہوں، جب ذرا موسم صحیح ہو جائے اور راستے ایسے ہو جائیں کہ جانے کے لائق تو آپ جا کر وہاں جا کر مل لیجیے۔ 6:30 بجے میں نے فون نمبر میسج کیا، 10:30 یا 10:15 بجے قاضی صاحب کا علی گڑھ سے فون آیا کہ سوربھ بھارتی جی آ گئے، اور میں نے کلمہ تو پڑھوا دیا ہے، آپ بھی ایک دفعہ ان کو کلمہ پڑھوا دیجیے۔ پھر میں نے کلمہ پڑھایا، تو نے کہا ان کا نام بھی رکھ دیجیے، تو میں نے عبد الرحمان رکھا۔ میں نے کہا آپ کے یہاں کوہرا نہیں ہو رہا؟ کہنے لگے ہاتھ نہیں دکھ رہا آدمی کو، اپنا آدمی، اتنی دھند ہے، دن میں نہیں دکھ رہا، رات کی تو کیا بات ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ ایسے خطرے میں آ گئے کہ میرے دل میں آیا کہ سوربھ راستے میں اگر تیری موت آ گئی تو ایمان کے راستے میں آئے گی، اور رات کو گھر پر مر گیا تو ایمان کے بغیر مرے گا، تو ایمان کی راہ میں مرنا زیادہ بہتر ہے ایمان کے بغیر گھر پہ مرنے سے، اس لیے میں آ گیا۔ خیر وہ صبح کو قاضی صاحب نے ان کا ایفیڈیوٹ وغیرہ بنایا، جماعت میں بھیجنا تھا، میں نے کہا بھیج دیجیے، یہاں ایک جماعت آ رہی میں بھیج دوں گا۔ تو وہ آئے، جماعت میں وقت لگایا انہوں نے، پھر وہ 4 مہینے کی تشکیل ہو گئی تو 4 مہینے لگائے، پھر وہ میرے پاس آئے واپس۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ اسٹیٹ بدل دیجئے، کوئی وہاں سے بہتر ہے ذرا کسی اور اسٹیٹ میں جا کے۔ تو انہوں نے ایک جگہ زمین خریدی اور وہیں مکان بنایا۔ پھر وہ کوشش کر، میں نے انہیں اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی کتاب اتفاق سے ہندی میں میرے پاس تھی، تو میں نے دے دیا کہ سوربھ جی یہ آئیڈیل لائف ہے، جو اسلام پسند کرتا ہے وہ اللہ پسند کرتے ہیں، جب اس کو مانا ہے تو آپ کو اس کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اور فالو کرنا ہے، نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، جنت کا یہ جو ہے راستہ ہے، یہ اسی پر چلیے۔ تو وہ اس کے بعد 2-4 دفعہ آئے ہوں گے، پھلت میں مل نہیں سکا تو کم بات آئی گئی ہو گئی۔ اب 2015 میں ہم نے وہاں پر ایک علی گڑھ کی طرف ایک میرا سفر تھا، تو مجھے اچانک خیال آیا، میں نے کہا پوچھا قاضی صاحب سے، میں نے کہا آپ نے اتنے کام کے آدمی کو کہاں کھو دیا، وہ کیا ہوا سوربھ بھارتی؟ کہنے کہ وہ تو 10 دفعہ آئے، انہوں نے کہا کہ اس سنسار میں تو ملنا مشکل ہے، ہم جنت ہی میں مل لیں گے، بس اب بہت تلاش کر لیا ہے، پیچھا کرنا فضول ہے۔ تو وہ مایوس ہو گئے تھے۔ تو ایک جگہ جو ہے وہاں ایک اترولی ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک مدرسہ، ہم نے محتمیموں کو، مدرسے کے محتمیموں کو اکٹھا کیا تھا کہ بچوں میں کیسے دعوتی شعور بیدار کیا جائے، ان کو کیسے دعوتی فکر پیدا کی جائے۔ اس میں پروگرام سے فارغ ہو کر میں تقریباً 2:30 بجے ہم نے نماز پڑھی، پھر کھانا کھایا، کھانا کھا کے چلے تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں بہت خوبصورت گرم جبہ پہنے ہوئے ہیں، بہت ہی عربی جبہ، بہت ہی خوبصورت، وہ کڑھا ہوا بھی تھا بہت ہی خوبصورت، اور خفین بھی وہ زیبرا کے ٹائپ کے، میں نے کبھی دیکھے نہیں اتنے خوبصورت خفین پہنے ہوئے، اور بڑا صافہ بھی وہ گرم اس کا باندھے ہوئے رومال، اور چشمہ بھی بہت باریک سا، کوئی اچھا کوئی معیاری کمپنی کا پہنے ہوئے۔ تو میں نے سمجھا کسی بڑے مدرسے کے محتمم صاحب ہیں یہ صاحب، میں نے سمجھا، مگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی، سب تو مل رہے تھے۔ تو جب گاڑی میں بیٹھنے لگے وہ مساف ملانے آئے، میں نے کہا مولانا آپ کا پتہ نہیں لگا کہ آپ کس مدرسے کے محتمم ہیں؟ کہ میں کسی مدرسے کا محتمم نہیں، میں سوربھ بھارتی عبد الرحمان۔ میں جلدی سے گاڑی سے اترا، میں نے کہا حاجی یاد کر رہا تھا میں آپ کو، آپ کی تو بڑی لمبی عمر ہے، میں گلے میں لگایا ان کو، میں نے کہا کہاں کھوئے تھے، کہاں پایا میں نے؟ اب بیٹھو گاڑی میں، کہاں بیگ اٹھا کے لاؤ، وہاں چلیں گے، اب روہا کی طرف جانا ہے اور رات کو 1 بجے تک پھلت پہنچیں گے، تو اب پوری سنانا کیا کیا ہو رہا۔ تو بیٹھے رہے، پھر تو وہ ان کا انٹرویو اگلے روز میں نے سے کہا کہ بیٹا ان کا سوربھ ایسا اہم آدمی ہے کہ ان کا انٹرویو لے لو۔ تو ان سے پوچھا کہ ذرا اپنا تعارف کرائیے خاندانی۔ اس نے کہا اگر یہ میں کہوں جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے، بنی ہے، اور جب تک کہ آج تک کے تمام انسانوں میں اللہ کے، رسول کے، داڑھی کے، ٹوپی کے، مسجد کے، مدرسے کے، برقعے کے اور اسلام نام کے، مسلمان نام کے بدترین 100 دشمنوں کی ایک فہرست بنائے، تو اس میں فرسٹ 10 میں میرا نام ضرور آئے گا۔ خود تعارف کرا رہے ہیں، فرسٹ 10 میں 10 میں میرا نام ضرور آئے گا، شروع کے 10 میں میرا نام۔ تو خود ہی کہنے لگے اگر ابو جہل ابو لہب کے ساتھ نام نہیں آئے گا تو وحشی اور ہندا کے ساتھ میرا نام ضرور آئے گا۔ وحشی، ہندا، سیدنا حمزہ کا کلیجہ چبانے والے۔
تو بتایا کہ میں جو ہے وہاں بجرنگ دل کا اس زمانے میں 84 سے لے کر 87 تک جو میرٹھ میں فساد ہوا لگاتار کرفیو لگا رہا تو میں ہی وہاں بجرنگ دل کا سنچالک تھا اور وہاں میں نے جو ہے ایسا کیا بچپن سے تقریر بہت جوشیلی کرتا تھا اسی میں ترقی کرتا رہا پھر بجرنگ دل کے ٹاپ موسٹ یو پی کے اس پر پہنچا بعد میں مجھے RSS میں لے لیا گیا اور RSS میں مجھے مختلف پروگراموں میں چیف گیسٹ کے طور پر مین مقرر کے طور پر بلایا جاتا تھا. تو یہ جو یوم فتح مناتے ہیں وجے دیوس مناتے ہیں 6 دسمبر کو تو نوئیڈا میں وجے دیوس منایا وہاں کے بجرنگ دل نے تو مجھے ایک مکھیہ اتھھی کے طور پر بلایا. آخر میں میری تقریر تھی تو میں نے تقریر کی کہ تم وجے دیوس مناتے ہو تمہیں ہر دیوس منانا چاہیے. دیکھو ملک دے دیے 2 مسلمانوں کو 2 مسلمان پھر بھی یہ سینے پر مونگ ڈل رہے ہیں اور یہ اجازت دیں گے تو رام مندر بنے گا اگر یہ اجازت نہیں دیں گے رام مندر نہیں بنے گا تو تم جیت کس بات کی منا رہے ہو. تو ہندو کی ماں نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے یہ نہیں ہوا ہے اور سنکلپ لو اور کھڑے ہو جاؤ اور عہد کرو پرن کرو کہ ہم کھائیں گے نہیں چین سے سوئیں گے نہیں جب تک رام مندر نہ بن جائے اور پھر نعرے لگوائے بہت نعرے لگوائے. میں چیخ چلا کے میں سوچا بھائی میں نے تو اکھاڑ لیا سب کو کھڑا کر دیا. تو وہ جو سنچالک تھے وہاں کے جو پروگرام کر رہے تھے نوجوان انہوں نے کہا یوں چیخنے چلانے سے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں ہدایت کیسے ملی اور آپ کی امانت دونوں کتابیں دی انہوں نے کہ دیکھو کیسے کیسے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہو یہ کچھ کر رہے ہو کیا RSS کے لوگ مطلب یہ بتانے کے لیے انہوں. اب وہ وہاں سے دلی انہیں رکنا تھا وہاں جانا تھا جھنڈا والا RSS کے آفس تو وہاں سے نوئیڈا سے انہوں نے وہ کتاب پڑھنی شروع کی وہ جو پہلی ہمیں ہدایت کیسے ملی. تو اتفاق سے وہ جو عبداللہ اہیر تھے ان کا انٹرویو ہے اس میں وہ عبداللہ اہیر ان کے جو ہے وہ گرو تھے اس میں بجرنگ دل جوائن کرانے والے وہی تھے انہیں جانتے تھے. ان کو یہ خیال تھا کہ مسلمانوں نے انہیں قتل کر دیا گولی مار دی اس لیے اور نفرت بڑھ گئی تھی. دوسرے ماسٹر عامر کے ساتھ بھی تھے وہ بابری مسجد کی شہادت میں بھی گئے تھے تو انہیں بھی جانتے تھے اور ایک حذیفہ ایک DSP ویجیلنس تھے وہ بہت ہی کمینہ ذہن کے تھے اور RSS کے بڑے تعاون کرتے تھے ان کو بھی جانتے تھے. تو وہ انہوں نے ان کو فون لگائے رات کو دیر تک وہ کیا تو اندازہ یہ ہوا ہے کہ واقعات صحیح ہے. تو پھر انہوں نے آپ کی امانت پڑھی پھر وہ جو ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ اس میں ذکر تھا تو پھر بعد میں مرنے کے بعد کیا ہوگا کسی سے منگوائی وہ پڑھی تو بے چینی شروع ہو گئی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں سیرت پڑھتا رہا تو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو گئی ہے اور مجھے ایسا تعلق ہو گیا ہے کہ آپ کا نام لیتا ہے کوئی تو میری آنکھیں بہنے لگتی ہیں محبت اور کوئی ذرہ برابر کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ قتل کر دوں ایڈیٹر کو ختم کر دوں اخبار میں کوئی خبر پڑھ لیتا ہوں تو اخبار فوراً جلا دیتا ہوں. تو بتانے لگے کہ میں جو ہے میں بتاؤں میں اپنا حال کہ مجھے ایک رجسٹری کے کاغذ نکالنے تھے تو میں اپنی سیف میں جو میرے وہ تھے ریکارڈ رکھا تھا اسے نکال رہا تھا تو وہ پرانی البمیں مجھے مل گئی جو میں نے تقریریں کی تھی جگہ جگہ کے فوٹو اور اخبارات کے کٹنگز وغیرہ تو اس میں ہر جگہ میں نے گستاخی کی تھی اللہ کے نبی کی شان میں تو مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے جوتا اٹھا کے مارنا شروع کر دیا اس پر اپنے منہ پر ہی بے شرم بے غیرت تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. پھر میں نے آگ جلائی اور سب کی سب جلا دی اور پھر بہت دیر تک میں روتا رہا. مجھے احساس ہوا کہ غلطی تو ان کی نہیں غلطی تو ہماری ہے. تو کہا کہ اب اس کی سوربھ کی کیا خطا ہے کہ اس کو تو نبی کا تعارف ہی نہیں کرایا غلطی تو عبد الرحمان کی ہے کہ اس نے سوربھ کو نبی کا تعارف نہیں کرایا. تو وہ کوئی جو ہے تیواری ہے کون تھے وہ کہتے ہیں جس نے بہت اللہ کے نبی کی شان میں جی کملیش تیواری جی اس وقت کیا کہتے ہیں وہ مجھے اس کے نام سے چڑے اگر مجھے اسے دیکھ لوں تو میں چاہے فوراً مجھے پھانسی لگے میں اسے قتل کروں گا اتنا مجھے اس سے غصہ اور جلال ہے. لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ لے گے جزاک اللہ کے نبی کی سیرت اور لائف بایوگرافی وہ پڑھ لے تو مجھے 100% امید ہے کہ ایمان قبول کرے نہ کرے اللہ کے نبی کا عاشق ضرور ہو جائے گا. یہ آدمی جو خود یہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹاپ 10 میں دنیا کے اسلام دشمنوں میں ہوں اور جنہیں ایمبولینس میں بھی مجھے مسلمان اچھا نہیں لگتا تھا اس کا حال یہ ہے کہ اسے کسی نے کوئی باقاعدہ دعوت بھی نہیں دی ذرا سی اسلام کی چیزیں پہنچی اور تعارف پہنچا تو ہم عام لوگوں کو حریف اور فریق سمجھ کر ان کو اسلام سے دور کر رہے ہیں. ہم تو اب رکاوٹ بن رہے ہیں ایک طرح سے. صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کی طرف لانے کے بجائے
ہم ان کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں لیکن مسلمان نہیں بننا چاہتے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک گندی قوم ہے, ایک جاہل قوم ہے, ایک ایسی قوم ہے. یہ ہوتا ہے. تو ہم لوگ تو اور رکاوٹ بن رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.